کیا کربلا کا موضوع تھا، آپ نے صحابہ کی ادب کی بات کی. کربلا کا موضوع تھا امام عالی مقام کی عزت، تکریم، تعظیم اور آپ کی توقیر کا ذکر ہونا چاہیے. میں نے کہا یہ تعظیم اور توقیر، ادب، احترام کا جو ذکر ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین کے لیے ارشاد کیا ہے، تو ذرا مجھے آپ یہ بتا دیں امت تک یہ پہنچایا کس نے ہے؟ بتائیے. کہنے لگے قمی کی کتاب میں لکھا ہے، رجال کشی میں لکھا ہے، اصول کافی میں لکھا ہے. میں نے کہا راوی کا نام پڑھ ذرا. جب راوی کا نام پڑھا تو سب سے اوپر جا کر یا تو علی نظر آئے یا ابو ہریرہ نظر آئے، علی نظر آئے یا حذیفہ بن یمان نظر آئے، علی نظر آئے انس بن مالک نظر آئے، علی نظر آئے دوسرے کوئی اور صحابی نظر آئے. میں نے کہا جب حسنین کریمین کا ذکر تو کرے گا تو سند نہیں پڑے گا؟ سند پڑے گا. کہنے لگے نہیں ہمارے یہاں نہیں پڑھی جاتی. میں نے کہا آپ بے سند والے ہوں گے، ہمارے یہاں دین سند کا نام ہے. کہنے لگے نہیں ہم تو صرف بات سنا دیتے ہیں، تاریخ میں یہ لکھا ہے. میں نے کہا آپ کے یہاں تحقیق نہیں ہوتی، ویسے ہی گھوڑے کے نیچے والے سید ہیں آپ کے یہاں بے تحقیق کے جب مراسی سید بن سکتے ہیں تو بے تحقیق کی روایتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. ہمارے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ منقبت حسنین کی ہوتی ہے لیکن راوی کا نام پہلے لیتے ہیں، وہ صحابی رسول ہوتا ہے. ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ. تو ظاہر ہے جب راوی کا نام لیں گے تو ساتھ ہی صحابی کا ذکر بھی ہو جائے گا. آؤ میں تمہیں حذیفہ بن یمان کی بات سناؤں. ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ. یہ سرکار کے چہیتے صحابی ہیں، یہ رازدان رسول ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے والد اور ان کی والدہ دونوں مسلمان ہیں. ان کے والد محترم غزوہ احد میں شہید ہیں. حذیفہ بن یمان کی جو ماں ہیں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کرتی، حذیفہ کے بارے میں بار بار سرکار سے پوچھتی حضور آیا تھا آپ کے پاس، حضور آیا تھا. اور سرکار کی باتیں حذیفہ سے گھر میں کرتی رہتی. اپنے بیٹے سے پوچھتے آج گئے تھے، دعا کرائی تھی میرے لیے؟ انداز یہ ہوتا میرے لیے مغفرت کی دعا کروائی تھی، میرے لیے بخشش مانگی تھی رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ اکبر. بس ایک بار ایسے مکالمہ ہوا تو مکالمہ ہونے کے بعد آپ کی والدہ نے کہا جاؤ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر میرے لیے ذرا بخشش کی دعا تو کروا دو نا. حذیفہ بن یمان نے ماں کا کہنا ماننا تھا. آپ اپنے گھر سے نکلے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حجرہ اقدس میں تشریف لے کر آئے. مغرب کا وقت تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز ادا فرمائی اور نماز ادا فرمانے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذکار اور ذکر کے اندر مصروف ہو گئے، اب دل میں خیال یہ ہے کہ حضور جب فارغ ہوں گے اور جب توجہ میری طرف فرمائیں گے، کیونکہ ابھی توجہ خالق کی طرف ہے، جب مخلوق کی طرف توجہ ہوگی تو میں نے سرکار سے اپنے دل کی بات کرنی ہے. میں دل کی بات پہ زور زیادہ دے رہا ہوں، اپنے دل کی بات کرنی ہے. والدہ نے کوئی کام مجھے کہا ہے، بخشش مغفرت کی دعا کا کہا ہے. اس جملے پر غور کر لیا آپ نے؟ سرکار کے انتظار میں سرکار کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو جاتا ہے. حضور عشاء کی جماعت کرواتے ہیں. عشاء کی جماعت ختم ہوتی ہے. سرکار جب مخلوق کی طرف، نمازیوں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو حذیفہ بن یمان کے چلنے کے انداز، ان کی قدموں کی آہٹ سے ان کے وجود پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے فرماتے ہیں حذیفہ آیا ہے. حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جی جی میں حذیفہ آیا ہوں. فرمایا آؤ آؤ میرے پاس آؤ. اب یہ کہا اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا بتاؤ تمہارا حال کیا ہے؟ کہا حضور بہت کرم ہے اللہ اور اس کے رسول کا. اچھا چلو ٹھیک ہے آؤ ذرا میرے پاس بیٹھو. حذیفہ بن یمان جو دل میں اپنی والدہ کی ایک التجا کو لے کر حضور کے انتظار میں اتنا بیٹھے تھے اور کسی کو بتایا کچھ نہیں ہے. سرکار نے قریب بٹھایا، حال پوچھا اور اس کے ساتھ اگلا جملہ ہی یہ کہا حذیفہ اللہ تیری ماں کی بخشش فرمائے. ہائے 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 اللہ اکبر. حذیفہ تیری ماں کو اللہ بخش دے. پھر فرمایا اب یہاں تک تو سرکار کا یہ علم کا کمال ہے
اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ توجہ کے والا ہے، جو آج کی شب سے مناسبت رکھ رہا ہے۔ حذیفہ بن یمان سے سرکار نے پھر فرمایا حذیفہ، اب سرکار راز کی باتیں کرتے ہیں نا، کہا حذیفہ آج جو فرشتہ آیا ہے نا، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ کربلا سے پیار کرنے والوں بولو سبحان اللہ، حسنین سے پیار کرنے والوں بولو سبحان اللہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا فرشتہ تھا؟ کہا اس سے قبل وہ فرشتہ کبھی زمین پر نہیں اترا، اہم بات بتانے کے لیے آیا تھا۔ کہا حضور بتائیے نا وہ اہم بات کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے یہ اجازت دی ہے کہ یہ بشارت میں سب کو سنا دوں کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے نا، یہ جو فاطمہ ہے یہ اہل جنت میں جتنی عورتیں ہیں ان سب کی یہ مالکن اور سردار ہے۔ حذیفہ یہ بات میں تجھے بتا رہا کہ سب کی سردار ہے۔ پھر فرمایا حضور یہ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو گئی۔ کہا ہاں صرف فاطمہ ہی نہیں بلکہ ان کی صدف اقدس سے جو پیدا ہوں گے، فرمایا حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا جو اس کے بیٹے حسن اور حسین ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ بڑا بڑا پینا فلیکس لکھا ہوا ہوتا ہے، میں نے کہا ساتھ راوی کا بھی لکھ دو نا، حذیفہ بن یمان راوی ہیں اس کے، ساتھ میں صحابی رسول کا بھی لکھو۔ تو آپ اہل سنت ہیں، ہم دین کو کانٹ چھانٹ کے بیان نہیں کرتے، دین جیسا مصطفیٰ سے ملا ہے پورا بیان کرنا، یہی سنیت کی علامت ہے۔